اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ اس سارے یا اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت دی۔ اس سے پہلے یہ خطاب گزر چکا کہ اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ پھر سے خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل کہہ کر کے، اور اسی احسان و نعمت کو یاد دلایا۔ تو یہ ان پر جو حجت قائم کی گئی ہے، اسی اتمام حجت اور اقامت حجت کی مزید یہ تاکید بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنے پر تحذیر بھی ہے، یعنی ڈرانا بھی ہے کہ تم کو اتنی ساری نعمتیں دی تھیں اور تم پھر جانتے بھی ہو کہ ایسا ایسا نبی آخر میں مبعوث ہونے والا ہے، پھر بھی تم ان کی اتباع کو ترک کر رہے ہو، نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تم میرے احسانات یاد کر لو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ بھی پھر یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی۔ عالمین سے مراد تمام اولین و آخرین میں جو ہیں وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ خود انہی کا اپنا زمانہ ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء و مرسلین گزرے ہیں، تو وہ نبی چونکہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا تھا، ایسے ہی اس نبی کی جو امت ہوتی تھی جو اس پر ایمان لے آتی تھی وہ افضل و اعلیٰ ہوتی تھی۔ تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ اللہ رب کریم نے ان کے آباء کو، یعنی ان کے باپ دادا کو، ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی۔ لہٰذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ بنی اسرائیل کے لیے فضلتکم علی العالمین کہہ دیا گیا تو بنی اسرائیل سب سے بہتر قوم ہے۔ پہلی بات تو یہاں پر تمام مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے کہ یہ عالمین علی زمانے ہی پر محمول ہے، اپنے زمانے والوں پر۔ دوسری یہ کہ خود ان لوگوں کو فضیلت نہیں تھی، یہاں پر اگرچہ اس فضیلت کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فضیلت ان کے آباء و اجداد کے لیے تھی۔ اب چونکہ آباء و اجداد جب اشرف و امجد ہوں، عزت و شرف والے ہوں، تو بیٹے بھی عزت و شرف والے مانے جاتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہے۔ اصل جو فضیلت ہے وہ ان کے آباء و اجداد کو داخل ہے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کا شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے امت محمدیہ کے حق میں صاف فرمایا گیا کنتم خیر امتن، امت نکرہ استعمال کیا گیا کہ تم تمام امتوں میں بہتر ہو۔ یہاں امت کی خیریت یعنی اس کی افضلیت کا صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ اب یہاں سے مزید ان کی تحذیر ہے، مزید تنبیہ، اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور آخرت کا معاملہ کس طرح ہوگا مزید اس کی نشاندہی کراتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ بن سکے گا، یعنی ایک جان دوسرے جان کے بالکل کام نہ آئے گی۔ نفس عن نفس، یہاں پہلے والا جو نفس ہے اس سے نفس مومن مراد ہے، اور دوسرا جو نفس ہے اس سے نفس کافر مراد ہے، یعنی کوئی مومن کسی کافر کے قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ تو بڑا سخت اور ہولناکی بھرا دن ہے، تو انہیں قیامت کے اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، جس کی ہولناکیاں بھی بڑی مشکل ہیں، پریشان کن ہیں۔
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو۔ ولا يقبل منها شفاعة، یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہم کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، تو انہیں تنبیہ فرمائیں گے کہ کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا، پہلی بات تو یہ، اور پھر نہ ایسے نفس کے حق میں جس نے کفر اختیار کیا ہو اس کے آبا و اجداد کی بھی سفارش و شفاعت اس کے کام نہ آئے گی۔ شفاعت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، تو جو نفس کافر ہو کر مرے گا، جس نفس نے دنیا میں کفر کو اختیار کیا ہوگا، اگرچہ اس کے آبا و اجداد میں کوئی کیسا بھی ہو، وہ اس کے قطعاً کام نہ آئے گا۔ تو لا يقبل منها شفاعہ یہ کہہ کر کے ان کے اس قول کی تردید کر دی گئی، جنہیں یہ کہنا، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ہماری شفاعت کریں گے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لیا جائے گا، نہ ایسا ہے کہ کچھ لے کر کے فدیہ وغیرہ کچھ لے کر کے معاف کر دیا جائے، تو ایسا بھی نہ ہوگا۔ جیسا کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ وہاں پر ہر ایک کو ملے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد ہو۔ کوئی ایمان والا، جیسا کہ یہ لوگ سوچتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کوئی ایمان والا ان کی مدد کرنے کو آگے نہ آ سکے گا، اور نہ کوئی چیز انہیں عذاب حشر سے اور عذاب قیامت اور عذاب نار سے روک سکے گی۔ ولا هم ينصرون کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ولا يمنعونهم من العذاب، یعنی نہ کوئی انہیں عذاب سے بچا سکے گا۔ تو حاصل یہ کہ اس پوری آیت کریمہ میں یہی بتانا مقصود ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بڑا ہولناک اور سختیوں سے پر ہے۔ اس دن دنیاوی معاملات کی طرح نہ ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش کر دے تو قبول ہو جائے، اگرچہ وہ کیسا بھی ہو کیسا بھی نہ ہو، کچھ لے دے کر کے بات بن جاتی ہے، جان چھڑا لی جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ سن لو، اور یہ خطاب اور یہ جو منظر نامے کی کشی کی گئی ہے قیامت کے دن کی، یہ صرف بنی اسرائیلی کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بلکہ کیا معاملہ ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، اور پوری جو آیت کریمہ ہے کہ وہ تو ایسا منظر ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں سے بھاگے گی، باپ سے بھاگے گی، کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہ ہوگا۔ تو یہاں تو کوئی نفس کس کے کیا کام آئے گا جب پہچانے گا ہی نہیں ہے، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہاں پر شفاعت قبول نہ ہونے کی ایک ہی وہ توضیح جو کی گئی وہی ہے کہ ایمان والا نفس کفر والے نفس کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل پر جو اللہ رب کریم نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی تھیں، ان میں سے 10 نعمتوں کا پے در پے ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے، من آل فرعون والوں سے نجات بخشی۔ کیسے؟ یسومونکم سوء العذاب، نجات میں کیا تھا کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، اور برا عذاب کیا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ ابناء کے مقابل میں نساء کا لفظ لایا گیا، نہیں مذکر کے مقابل مؤنث لایا گیا ہے۔ تو پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، بیٹوں کو یہ مار دیتے تھے تو بچنے والی بیٹی تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے بیٹی کا ترجمہ فرمایا ہے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، آزمائش تھی۔
پہلی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فرعون کے اور فرعون کے جو لشکر تھا، اس کے جو پیروکار تھے، ان کے سخت اور برے عذاب سے اللہ رب کریم نے تم کو نجات عطا فرمائی۔ اور وہ سخت اور برا عذاب کیا تھا کہ یہ فرعونی تمہارے بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون کوئی خاص نام نہیں ہے کسی کا، بلکہ یہ لقب ہوتا تھا۔ مصر میں قوم قبط اور قوم عمالیق، ان کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہاں جس کا ذکر چل رہا ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، اس فرعون کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے بھی زائد ہے، اور آل یہاں متبعین کے معنی میں ہے، فرعون کی خاص اولاد کے معنی میں نہیں ہے۔ آل کے بہت سے معنی آتے ہیں، یہاں پیروکار کے معنی میں ہے، فرعون کے جو پیروکار فرمانبردار تھے۔ سول عذاب، عذاب تو سبھی برے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سول عذاب کہہ کر کے مزید عذاب کی سختی کو بتایا جا رہا ہے۔ چلیے، سول عذاب میں اب کیا کیا تھا وہ دیکھیے۔ سول عذاب میں یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور غلام بنانے میں ان سے ایسی محنت اور مشقت کے کام لیا کرتا تھا کہ ان کی پیٹھیں، ان کی گردنیں زخمی رہا کرتی تھی۔ کیا کرتا تھا؟ کچھ لوگوں کو اس نے تعمیری کام پر لگا رکھا تھا، کچھ کو کھیتی باڑی کے کام پہ لگا رکھا تھا۔ جو طاقتور تھے وہ پہاڑوں سے پتھر تراشتے تھے، پھر اسے اپنی گردنوں پر ڈھو ڈھو کر کے لایا کرتے تھے۔ عورتوں کو بھی تاگا وغیرہ بنائی پر لگا رکھا تھا، اور جو کام نہ کر سکتے تھے، جو کمزور تھے، ان پر ہر دن اس نے ٹیکس لگا رکھا تھا۔ اور اس ٹیکس میں بھی برا عذاب اور ایک سختی یہ تھی کہ اگر مغرب سے پہلے کوئی ٹیکس ادا نہ کر پاتا تھا تو اس کے ہاتھوں کو 1 مہینے تک اس کی گردن میں باندھ کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے برے عذاب ان کو دیا کرتا تھا۔ سول عذاب اسی کو کہا گیا ہے کہ اس طرح کے وہ برے عذاب ان کو دیا کرتا تھا۔ نہ جانے کیسے کیسی مصیبتیں میں ان کو ہمیشہ گرفتار رکھتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، پھر مزید اس پر ترا یہ کہ یہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھ دیتا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے پورے مصر کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ اس آگ نے تمام قبطیوں کو، جو اس کے اپنے پیروکار تھے قبطی میں، ان سب کو جلا کر خاک کر دیا، لیکن جو بنی اسرائیل تھے ان کا یہ آگ کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، وہ صحیح سلامت رہے۔ یہ خواب دیکھ کر کے اس کو بڑی وحشت ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے خواب کی تعبیر کے لیے کاہنوں کو بلایا، تو ان کاہنوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا اور تیری سلطنت کے زوال کا بھی سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے صاف سا حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں اب سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اور ہر گھر میں ایک ایک دائی لگا دی، بھیج دی کہ دیکھو جو بھی عورت حمل سے ہو اسے پتہ کرو کہ اس کا کیا ہے۔ اگر بچہ پیدا لڑکا ہو تو اسے قتل کر دینا، اور لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ دائیاں اپنے اپنے کام پر لگ گئیں، تفتیش کرنے لگیں۔ ایک روایت میں 12,000 اور ایک روایت میں 70,000 لڑکے قتل ہوئے، اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ اب دیکھیے مشیت الہی اب یہاں کر کے یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح پیدا ہونے والے بچے برابر قتل کر دیے جاتے رہے، تو اب جو بوڑھے تھے ان میں بھی موت عام ہو گئی،
وہ بھی اب جلدی جلدی مرنے لگے۔ یہ معاملہ ان کے لیے پریشان کن تھا، تو روسائے جو قبط تھے، قوم قبط کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ فرعون کے یہاں حاضر ہوئے اور کہا کہ معاملہ اب گڑبڑ ہو رہا ہے، بچے تو سارے قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب بچے نہیں ہیں کوئی جوان ہی نہیں ہوگا، اور جو بوڑھے ہیں یہ بھی اب جلدی جلدی دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آگے کا مرحلہ بڑا مشکل ہونے والا ہے، کام کاج کے لیے، ساری چیزوں کے لیے پھر کون کیا کرے گا۔ اس کے کچھ بات سمجھ میں آئی، تو اس نے پھر دوسرا حکم نافذ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں انہیں قتل کیا جائے، اور دوسری سال جو بچے پیدا ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے، یعنی 1 سال کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑا جائے گا۔ شان الہی دیکھیں، اللہ کی قدرت کہ جس سال پیدا ہونے والے بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچے قتل کر دیے جاتے تھے پیدا ہونے والے، اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آگے کا واقعہ پورا آئے گا، پھر کیسے کیسے آپ کی پرورش ہوئی، کیسے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، وہ تذکرہ جہاں آئے گا وہی کریں گے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے، یعنی بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا انعام بریکٹ میں لکھا ہے، اور وہ انعام کیسا تھا وہ سب نے دیکھا، اور آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آزمائش 2 طرح سے ہوتی ہے، آزمائش کبھی نعمت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، آزمائش کبھی شدت و مصیبت کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ نعمت پر اور نعمت کے ذریعے آزمائش شکر گزاری ہے، اور محنت و مشقت اور مصیبت پر آزمائش صبر ہے۔ تو نعمت دے کر کے اللہ اس بات سے آزماتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور محنت و مشقت میں مبتلا کر کے اس بات کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ صبر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب یہاں ذالکم، یہ جو فرعون تمہیں فرعونی برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو بچا کر کے رکھتے تھے، اب اس ذالکم کو اگر کا مشامل ہے، اگر فرعون کے ان ظلم و ستم کو مراد لیا جائے تو یہاں آزمائش محنت و مشقت پر صبر کی ہوگی، اور یہ ذالکم کو کا جو مفہوم ہے وہ اس بات سے لیا جائے کہ اللہ نے تم کو ان فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو پھر یہ آزمائش نعمت کے ذریعے ہوگی کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ نجات ملنا بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس پر بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ ایک نعمت کا تذکرہ ہو گیا، اب دوسری نعمت کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل پر جو دوسری نعمت اللہ رب کریم نے نازل فرمائی وہ یہ کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات بخشی تھی، اور فرعون اور اس کو پوری قوم کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اب مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آج رات تم اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے چلے جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، کہ آج اپنے گھروں میں راتوں میں چراغ جلا کر کے رکھیں، آج رات نکلنا ہے۔ بہرحال رات ہوتی ہے، رات کے کسی حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ صبح ہونے پر فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، یعنی وہ یہ جگہ چھوڑ کر کے یہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنے لشکروں کو
لشکریوں کو بھیج دیا کہ جا کر کے پتہ لگائیں وہ کدھر ہے۔ خود بھی فرعون ساتھ میں بھی تھا ان کے۔ صبح جب ہوئی تب جا کر کے فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کو وہی سمندر کے کنارے پا لیا۔ اب بنی اسرائیل کا معاملہ کمزور تو بڑا تھا۔ جب ان بنی اسرائیل نے دیکھا ارے کہ فرعون اس کا لشکر ہم تک آ پہنچا ہے تو وہی گڑ گڑانے لگے، موسیٰ علیہ السلام آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ایسا ہو جائے گا، وہ وعدہ کہاں ہے؟ وہ لشکر آ گیا ہے، فرعون آ گیا ہے، یہ پکڑ لے گا تو ہم کو سب کو قتل کر ڈالے گا، یہ ہے وہ، اس طرح کی ساری باتیں یہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب کریم نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اپنا جو عصا ہے اسے سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا عصا اس سمندر پر مارا تو ٹھیک اس میں جیسے ہی آپ کا عصا سمندر پر پڑا تو 12 راستے اس میں بن گئے، اس طور پر کہ ان 12 راستوں میں جیسے دیوار پیدر پہ آپ مکانات بنائیں تو دیواریں ہوتی ہیں، بیچ میں گلیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی راستے بن گئے اور دونوں طرف سے دیواریں کھڑی ہو گئی۔ یعنی دیواریں کھڑی ہونے سے مراد پانی اتنا اوپر اٹھ گیا جیسے دیوار ہوا کرتی ہے۔ تو پھر ان کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے نکلیے، دریا پار کیجئے، سمندر پار کیجئے۔ جب یہ اس میں داخل ہو گئے تو کہنے لگے، اب ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں پا رہے تھے کیونکہ دیوار کھڑی ہو چکی تھی، تو اب کرنے لگے کہ ارے وہ ہلاک ہو گئے، ہمارے وہ بھائی ہلاک ہو گئے، وہ ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں۔ تب اللہ کی شان دیکھیے کہ سمندر کی کہ پانی کی جو دیوار تھی اس میں مثل روشن دان کے چیزیں جالی جیسی بن گئی جیسے روشن دان کی ہوتی ہے۔ تب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی آوازیں سنتے ہوئے سمندر کو ان لوگوں نے پار کیا۔ جب فرعون وہاں پر آیا سمندر پر تو یہاں پر بھی اس کے غرور کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنی قوم سے اپنا رعب دکھانے کے لیے کہا کہ دیکھو سمندر مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ راستے پہلے ہی بنا چکا اور پھٹ گیا ہے۔ بہرحال فرعون نے بھی حکم دیا کہ جب وہ پار کر گئے ہیں تو تم بھی دریا میں اتر جاؤ اور انہیں پکڑ کر کے لاؤ۔ تو یہ گھبرانے لگے کہ بھئی کیسے جائیں، اس میں ڈر لگ رہا تھا ان لوگوں کو، یعنی فرعونیوں کو۔ تو اس نے کہا کہ تم اگر مجھے معبود مانتے ہو تو اس میں بلا خوف و خطر اتر جاؤ۔ بہرحال فرعون اور اس کا پورا لشکر اس راستے پر ان 12 راستوں پر اتر گیا۔ جب یہ بیچوں بیچ راستے پر پہنچے اللہ رب کریم نے پانی کو حکم فرمایا، راستے مٹ گئے اور پانی سمندر جیسا تھا وہ ویسا ہی ہو گیا اور سارے کے سارے فرعون اور فرعونی اس میں ڈوب کر کے ختم ہو گئے اور فرعون کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو فرعون اور فرعونیوں کا جو غرق ہوا تھا، ان کا جو ڈوبنا ہوا تھا، یہ باقاعدہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے اس کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور یہ فرعونیوں سے نجات اور فرعون کا غرق ہونا اس کے لشکر کا، یہ سب محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ اسی دن کے شکریے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ بھی رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا اس وقت بھی یہود رکھتے تھے، جیسا کہ آپ 10 محرم کی فضیلت میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس روزے کے تعلق سے سرکار نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم بھی اب وہ تو نبی ہیں تو ان کو جو فتح ہوئی تھی اس فتح کی خوشی میں اور اس کی شکر گزاری میں ہم روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے اور انبیاء علیہ السلام پر جو خاص نعمت اترے تو اس کی یادگار قائم کرنا، اس کا شکر بجا لانا بھی سنت ہے۔ اور اگر کفار بھی اس کو قائم کرتے ہوں تو یہ اس معنی کر کے چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ کفار کرتے ہیں لہٰذا ہم نہیں کریں گے۔ اگر وہ بہتر سنت طریقہ ہے تو بہرحال اسے اپنایا جائے۔ تو اب یہاں پر اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان پر نعمت اتاری، یعنی انہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، تو اس دن کے لیے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب نبی پر اترنے والی نعمت کو
بطور یادگار منانا یہ جائز ہے، انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے، تو نبی سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نبی تو سراپا نعمت ہوا کرتا ہے، تو ان کی یاد منانے میں آخر کون سا حرج ہے جو ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے، فرعون اور فرعونی سب کے سب ہلاک ہو گئے، تو اللہ رب کریم نے اب موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب دینے کا وعدہ فرمایا کہ اب تمہیں توریت کتاب عطا کی جائے گی، اور اس کے لیے ایک وقت، ایک میقات متعین فرمائی اللہ رب کریم نے، 40 لیلہ 40 رات کی۔ اس میں آگے ذکر آئے گا قرآن شریف میں ہی کہ پہلے 1 مہینے 30 دن کی میعاد تھی، پھر اس میں 10 دن اور بڑھا دیے گئے، تو یہ کل 40 دن کی 40 رات کی میعاد ہوئی۔ اور یہ 40 دن کون سے تھے؟ ایک پورا مہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میعاد کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو آپ نے اس وقت تک کے لیے اپنا جانشین اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا تھا۔ جب آپ توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 شب وہاں ٹھہرے، اس عرصے میں آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اللہ رب کریم نے الواح میں، لوحن کی جمع الواح ہے، الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی۔ اس بیچ میں یعنی جو 40 دن کی جو یہ مدت تھی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 40 دن کی جو مدت تھی، اس مدت میں جب 1 مہینہ تقریباً گزر گیا، تب اس نے سامری جو تھا، ابھی اس کا ذکر تفصیل سے اس کا بھی آئے گا آگے، اس نے بہلا پھسلا کر کے اور طرح طرح کی باتیں کر کے بنی اسرائیل کو اپنے بہکاوے میں لے لیا، اور جو اس نے سونے کا جو بچڑا تیار کیا تھا اس سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اسی کو تم پوجا کرو، ایسا کرو ویسا کرو، تو یہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بچڑے کی پوجا ان لوگوں نے شروع کر دی۔ تو سامری یہ خود ایسی قوم سے تھا جس میں بچڑے کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس نے بنی اسرائیل کو بھی ایسے بہکاوے میں لے کر انہیں بچڑے کی پوجا میں لگا دی، اور کہا کہ دیکھو اب وہ نہیں آئیں گے، 1 مہینہ ہو گیا وہ آئے ہی نہیں ہیں، اور 1 مہینہ جب اوپر ہوا تب تو اور زیادہ اس نے بہکایا کہ 1 مہینے کے لیے کہہ کے گئے تھے، اب پورا مہینہ ہو گیا ابھی تک وہ لوٹ کر کے نہیں آئے ہیں، لہٰذا یہی تمہارا خدا ہے، یہی تمہارا معبود ہے، اسی کو پوجو۔ تو بنی اسرائیل اسی کو پوجنے لگے، سوائے ہارون علیہ السلام کے اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے، اتنے لوگوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔